صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔ اس حوالے سے سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، بلکہ ہماری پوری ٹیم اللہ کا جو شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انمول موتی کے تحت جو ہے وہ ایک یونیک کام ہم سے لیتے رہے اور لے رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی 114 صورتوں کے فضائل و فوائد پر گفتگو کی، پھر اس کے بعد اللہ نے دل میں ڈالا کہ اللہ کے ناموں کے بارے میں جو 100 اللہ کے جو نام تھے اسماء حسنہ، ان پر ہم نے گفتگو کی، ان کے فضائل و فوائد بیان کیے۔ پھر اس کے بعد فکر ہوئی کہ بھئی اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا، تو آپ دوستوں سے بھی مشورہ چلتا رہا، اللہ کی طرف رجوع رکھا تو اللہ نے القاء کیا کہ وہ اسماء حسنہ جو میں نے اور انبیاء کو دیے اس پر گفتگو کرو، تو ماشاءاللہ ہم نے وہ کیا، اور وہ زبردست اس کا جو ہے امپیکٹ پوری دنیا میں پڑا، اور اس کے بہت منافع لوگوں کو، بلکہ خود ذاتی طور پہ ہمیں اس کے زبردست تاثیرات نصیب ہوئیں، تو وہ کیا۔ اب اس کے بعد ظاہر ہے کہ اگلے سٹیپ میں ہمیں کیا کرنا ہے، تو بلکہ مجھے دنیا بھر سے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اب آگے کیا کریں گے۔ اب میں بھی فکر مند دوستوں سے بھی گفتگو کرتا رہا، آپ حضرات سے بھی مشورہ چلتا رہا یار کیا کریں۔ تو عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فوراً مجھے القاء کیا، جب میں توجہ کی تو اللہ نے القاء کیا، اور دل میں یہ بات آئی کہ وہ حروف کہ جن سے کلام الہی بنا، جن سے اسماء حسنہ بنے ہیں، اور جن سے یہ صلاۃ و سلام کے صیغے بنے، وہ حروف جو ہیں جن کو حروف مقطعات کی شکل کے اندر قرآن کریم میں بھی ذکر کیا، تو وہ حروف تو اصل ہیں، وہ را میٹیریل ہے جس سے سب کچھ بن رہا ہے۔ اس را میٹیریل پر گفتگو کرو کہ الف با تا، جو 28 حروف تاجی، اس پر گفتگو کرو۔ یہ دل میں آیا، میں نے کہا یار یہ تو واقعی یونیک آئیڈیا جو اللہ ہی کی طرف سے آ سکتا ہے، تو اس پر پھر میں نے یہ وہ ساری چیزیں جمع کی کہ ان پر اب گفتگو کروں۔ تو لہٰذا حروف تہجی 28 حروف، الف جو ہے اس کے کیا فضائل و فوائد ہیں، با کے کیا ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ نے انہی حروف تہجی کو حروف مقطعات کی شکل میں قرآن میں نقل کیا، الف لام میم کہہ کے۔ حالانکہ الف لام میم کو ہم علم نہیں پڑھ سکتے، الف پڑھنا ہے، لام پڑھنا ہے، میم پڑھنا ہے، تو اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ حروف ہیں، یہ وہ را میٹیریل ہے جس سے یہ کلام الہی میں بنا کے بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر تم میں طاقت ہے تو تم اس را میٹیریل سے بنا کے دکھاؤ۔ تو حروف مقطعات اصل تو چیلنج تھا مشرکین مکہ کو کہ تم یہ سمجھو کہ یار ہمیں را میٹیریل مل جائے تو ہم بنا کے دکھائیں، تو اللہ نے کہا یہ ہے نا کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف، تو انہی حروف سے میں کلام الہی بنا کے نازل کر رہا ہوں، تو کسی بشر کی طاقت ہے تو انہی حروف کو جوڑ کے ایسا کلام بنائے، تو لاجواب ہو گئے۔ تو یہ القاء ہوا کہ حروف تہجی پر گفتگو کی جائے، چنانچہ آج پہلا جو حرف الف اس پر گفتگو کریں گے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت زبردست، بہت یونیک آئیڈیا۔ اور الفابیٹس جو ہیں اگر یہی آدمی کو نہ پتہ ہو تو ترجمہ ہی نہیں پتہ چلتا، ترجمہ ہی نہ پتہ چلے گا۔ تو یہ تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے جڑ نکال دی جڑ بالکل یہ اللہ نے ڈالی دل میں، اور تو ایک عرصے سے اس بے فکر میں تھا تو اللہ نے دل میں ڈالی۔ یہ بہت زبردست، یونیک، ویری ویری بیوٹیفل، واقعی گڈ تبھی آئیڈیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں رحم ٹی وی جو ہے یہ کوئی کمرشل نہیں ہے، یہ تو علم و معرفت کا ایک جو ہے سرچشمہ اللہ نے ہمارے ذریعے جاری کر دیا۔ بھائی آپ اس کی قدر کر لیں، یہ علم و معرفت اس سے ملتی ہے دنیا کو۔ تو آج انشاءاللہ الف پر گفتگو کریں گے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حروف تہجی الفابیٹ میں عربی کے اندر، اردو کے اندر تو سب سے پہلا جو حرف ہے وہ الف ہے، الف۔ اور یہ الف آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نام کا بھی پہلا حرف الف ہی ہے، بالکل ٹھیک ہے نا۔ اور وہ یہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پیدا کیا اور قلم کو کہا کہ لوح محفوظ پر لکھ، قیامت تک آنے والے جتنے احوال ہیں کائنات کے لکھ، تو قلم نے کہتا ہے کہ اپنا سر جو ہے وہ لوح محفوظ پہ رکھا، جیسے لوح پہ رکھا ایک نقطہ ظاہر ہوا، اس کے ٹپ کا نقطہ ظاہر ہوا اس کی نوک سے، اور نقطہ جب ظاہر ہوا تو نقطہ یوں بہا، نیکی جب بہا وہ الف بن گیا، سبحان اللہ، وہ الف بن گیا، سبحان اللہ۔ الف بن گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ بس کائنات کی ابتدائی الف سے ہو رہی ہے، سبحان اللہ، الف۔ اور اللہ نے اپنے نام کا بھی پہلا حرف جو ہے الف کو قرار دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، الف کو اس کا الف ہی کو جو ہے پہلا جو حرف قرار دیا۔
تو یہ ہے وہ الف ہے، اور اس کی کیفیت جلالی ہے، اس کی کیفیت جلالی ہے، اور یہ یعنی یہ اس کو کہتے ہیں ناری، تو ناری اس کی کیفیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کا پہلا حرف الف ہے، آپ جانتے ہیں۔ تو یہ اس طریقے سے اس کا وجود بنا، اور وہ جو سب سے پہلے جو نقطہ ظاہر ہوا تھا، اس لیے ایک حدیث میں تھا العلم نقطۃ، علم نقطے کا نام ہے، اس نقطے سے سارے علوم جو ہے جاری و ساری ہوئے، یہ الف ہے۔ اور الف جو ہے اس کی کیفیت جیسے میں بتایا کہ یہ جلالی ہے، اور عجیب و غریب اس الف کے انوارات اور فضائل ہیں۔ ان کے اندر جو فضائل عام طور پہ نقوش اور تعویذات کی شکل میں ہوں گے، بعض جگہ پڑھنے کی ترتیب بھی ہوگی، لیکن بعض جگہ یہ نقوش جو ہے وہ گویا کہ وہ تعویذات کی شکل میں۔ نقوش کا مطلب ہے کہ ان کو کاغذ کے اوپر لکھنے کی ترتیب ایسی ہوگی کہ اس سے آپ اس کے منافع حاصل کریں گے۔ لہذا یہ جو الف ہے، اس کو آپ اس ترتیب سے سونے کی ایک تختی لیں، اس پہ کندہ کریں، یا زعفرانی کلر یعنی زرد رنگ کا پیپر۔ اچھا آج کل جو ہے وہ اسٹیشنری میں زرد رنگ کے پیپر ملتے ہیں، بلو، گرین، زرد، پیلے پیپر ملتے ہیں، آپ وہ زرد پیپر وہ لے لیں۔ اگر سونے کی تختی پہ نہیں کندہ کر سکتے، زرد رنگ کا پیپر لے لیں، تو لے کے مشک اور زعفران، مشک و زعفران کی جو آپ سیاہی بنائیں، سیاہی بنانے کے بعد اس سے آپ اس کو لکھیں گے۔ اچھا اگر کندہ کرنا ہے تو وہ تو اس کے اوپر جو کندہ کیا جائے گا، اور یہ بہتر یہ کہ اتوار کے دن کندہ کرے، سنڈے کا دنوں، اور زور کے بعد یعنی دن دہاڑے کا دنوں، سورج نکلا وہ زور کے بعد کا ٹائم ہو تو بیسٹ ہے۔ اور وہ نقشہ آپ یوں بنائیں گے، 3 مرتبہ الف لکھیں گے، الف الف الف، درمیان تھوڑا فاصلہ دیں گے، پھر الف الف الف۔ غالباً اسکرین کے اوپر جو ہے وہ نقشہ آ بھی رہا ہوگا۔ اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ الف لکھنا ہے، اور یا تختی پہ کندہ کرنا ہے۔ اب یہ جو تختی ہے، یا وہ آپ نے کاغذ پہ بنا لیا، جو یہ بنا کے اس کا جو ہے تعویذ بنا لیا اور اپنے گلے میں پہن لیا، یا وہ تختی اپنے ساتھ لگا لی، گلے میں پہن لی یا اپنے ساتھ رکھ لی، اس کا سب سے بڑا پہلا فائدہ یہ ہے کہ دائمی بخار، بعض ایسے دائمی بخار ہوتے ہیں وہ نکلتے نہیں بدن سے، ہڈیوں سے، وہ دائمی بخار آپ کا کسی بھی قسم کا ہے، وہ بخار ختم ہو جائے گا، یہ اس کا پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسی ہیبت اور جلال اللہ عطا کر دیں گے کہ آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا، آپ کی آنکھ میں آنکھ نہیں ڈال سکے گا، یہ ایک ایسا ہیبت اور جلال نصیب ہو جائے گا۔ لہذا حاکم وقت اگر ہے، حکومت کا بادشاہ ہے، تو اس کو اگر یہ استعمال کرے تو جناب رعایا پر اس کا ایک روب اور دبدبہ رہے گا، اور بس یہ ہے کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ حکومت کرے، یہ اس کا یہ ایک فائدہ۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے استعمال کر لیا تو آپ جو ہے بے خوف ہو جائیں گے، آپ کو کسی ناگہانی آفت ہے یا جانتے بوجھتے بھی کوئی آفت ہے، اس کا خوف نکل جائے گا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی ایسا مضبوط اور قوی قلب کر دیتے ہیں، یہ اس کا یہ ایک فائدہ یہ ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ حاملہ عورت کو درد ذیل ہو رہا ہے اور نارمل ڈلیوری ہونے میں پرابلم ہو رہا ہے، تو یہ والا جو نقش ہے یہ اس کو دکھائیں، وہ اس نقش کو دیکھے گی، اللہ تبارک و تعالی اسی وقت آسانی سے اس کو فارغ کر دیں گے، یہ اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ ایک آپ تانبے کا برتن لیں، تانبے کے برتن میں یہی نقش الف الف الف، پھر فاصلہ، پھر الف الف الف، اس کے اندر مشک و زعفران کی سیاہی کے ساتھ لکھیں۔ لکھنے کے بعد جو شخص اس کو پی لے گا وہ ہر بلا اور آفت سے محفوظ ہو جائے گا۔ اور اگلا فائدہ یہ ہے کہ اگر ایک ایسا بچہ ہے جو روتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، ہر چیز دینے کے باوجود بھی چپ نہیں ہوتا، اس کو وہ پانی پلا دیں تو نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسی تسکین آرام دے دیں گے، اس کا رونا بند ہو جائے گا۔ اور ایک فائدہ یہ کہ جب اسی کی تختی یا اس کا جو وہ تعویذ آپ نے گلے میں پہن رکھا ہے تو آپ کے وجود سے کوئی برائی صادر نہیں ہوگی، سبحان اللہ، یعنی آپ چاہیں گے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نیکی کی طرف موڑ دے گا، آپ کے وجود سے کوئی برائی صادر نہیں ہوگی، آپ کے وجود سے خیرات اور حسنات ہی صادر ہوں گی، سبحان اللہ۔
یعنی ایسی سیفٹی اللہ عطا فرما دیں گے کہ نفس و شیطان کی اغوا سے آپ بچ جائیں گے. آپ چاہتے نہ چاہتے نیکیاں کرتے پھریں گے, حسنات ہی پھیلائیں گے. یہ اس کا ہی فائدہ ہے اس طریقے سے. اور ایک زبردست فائدہ ہے کہ آج جانتے ہیں کمر کا درد آج کل کس جی گھٹنوں کا, کمر کا, کمر کے درد کی وجہ سے لوگ جب پیرالائز ہوئے پڑے رہتے ہیں اور اس کے آپریشن کراتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بھی اور ختم ہو جاتے ہیں. اس کے لیے یہی الف کا فائدہ, لیکن اس الف کو خاص ترتیب سے لکھنا. یہ پہلی والی ترتیب نہیں, اب یہ دوسرا نقشہ ہے, اسکرین پہ آ رہا ہوگا. تو پہلے الف لام فا الف پورا لکھیں, پھر فا جو ہے الف لام لکھیں, پھر لام فا اور الف لکھیں. اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا وہ اس نقش کے مطابق. یہ نقش کہاں لکھنا ہے؟ جس کے درد ہے نا کمر میں, اس کی سیدھی ہتھیلی پہ لکھنا ہے, انگلی سے نہیں, سیاہی سے. مشک و زعفران کی سیاہی بنا کے اس کی یہاں ہتھیلی پہ لکھ دینا. ٹھیک, بس ہتھیلی پہ لکھ دینا. آپ دیکھیں گے کچھ دیر میں اس کا کمر کا درد ختم ہو جائے گا. یہ ایک ایسا نسخہ ہے کہ آپ لاکھوں میں نہ ملے. یہ ایک فائدہ, $1,000,000 بالکل. اور دوسرا فائدہ ہے کہ کسی کو بدن میں ٹھنڈ لگ گئی, نمونیے کی طرح کی کیفیت ہو گئی, وہ جون جولائی کے اندر بھی کانپتا رہتا سردی سے, وہ ہڈیوں کے گودے کے اندر وہ ٹھنڈ گھس جاتی, برودت جس کو بولتے ہیں. اس کا طریقہ ہے کہ یہی نقش وہ اپنی ہتھیلی پہ لکھے, ہتھیلی پہ لکھ کے اس کو چاٹ لے. اچھا, اس کو چاٹ لے. اول تو ایک ہی دفعہ کرنا کافی ہے, ورنہ 3 دن وہ چاٹے گا, اس کے بدن کی, اس کے گودے کے اندر بھی برودت کا اثر نکل جائے گا اور کامل شفا نصیب ہو جائے گی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ الف کے وہ موٹے موٹے فضائل میں آپ کو بیان کر دیے, ورنہ اس کی باریکیوں میں جائیں وہ بہت بڑی علمی گفتگو ہے جو عوام کے یہ دسترس سے باہر ہے. لیکن یہ فوائد کو کم ہے کہ الف کے ذریعے سے آپ منافع حاصل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ.